बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट सैयद हैदर जाफरी साहब। सैयद हैदर जाफरी साहब ज़ोडिक कंसल्टेंट हैं। आज इनसे बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से, मुल्क की सियासी सूरत हाल और जो मुल्क खित्ते में चल रहा है उसके हवाले से भी आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भाई, अल्लाह का शुक्र है। सर मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब की अगर मैं रिहाई के हवाले से तो मैं बाद में पूछता हूँ। इमरान खान साहब पर 17 अक्टूबर को एक फर्द जुर्म आयद हो रही है साइफर केस में, और उसको इमरान खान ने अदालत में चैलेंज भी किया हुआ है। आपको लगता है कि इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद हो जाएगी? मुझे लगता है कि इसमें कोई ना कोई रुकावट आएगी। अच्छा। मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि 14 से 28 अक्टूबर बड़ी अहम है, इसमें अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा। इमरान खान की रिहाई तो है लेकिन इतना स्मूथ पैटर्न नहीं है, और मुझे ये फर्द जुर्म जो है इसमें कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का डिले ज़रूर आता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा। ये मुझे क्लियर कट नज़र आ रहा है। आगे अल्लाह की मर्ज़ी, वो करने एक वाला। तो 17 तारीख है, 7 नंबर मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को फेवर भी करता है। जी, उनके लकी 17 नंबर में 8 नंबर जो है ना, अच्छा 8 17। नंबर अगर टोटल इसको हाँ करें जी, हाँ 1 और जी, 7। 1 और 7 8 है, तो 8 सपोर्ट करता है आईके को, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो है वो 17 अक्टूबर या 17 जो है ना, ये बहुत सारे लोगों को भारी भी है। अच्छा। तो वो ताकतें जो आईके को गिराना चाह रही हैं, उनके ऊपर भी मुश्किल आ सकती है। इस तरह जो है ना, ये अच्छा। प्रोसिक्यूशन के ऊपर भी थोड़ा सा दबाव आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हम्म, यानी कि इमरान खान साहब तो फर्द जुर्म के लिए कहा जा रहा है, और प्रोसिक्यूशन पे आप कह रहे हैं और उनके खिलाफ जो है उनके पे भारी पड़ सकता है। लगता है सर, ये आदात तो यही कह रहे हैं। अच्छा, ठीक है। जेल में सहूलियात पर भी सवालात उठ रहे हैं। इमरान खान साहब शिकायत तो नहीं कर रहे, लेकिन कहा जा रहा है कि उनका सेल छोटा है, मुश्किलात हैं। अडयाला जेल में कैदियों के हालात भी इस तरह के, जो खबरें आ रही हैं कि अच्छे नहीं हैं। इमरान खान साहब खामोश हैं, मतलब अपनी जो सहूलियात पर उनके वकला तो बात करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब कोई शिकायत नहीं करते। इमरान खान बहुत बड़ी ताकत है। अच्छा। आईके जो है ना वो, और उसमें और ट्रेडिशनल सियासतदानों में बहुत फ़र्क है। वो उन्होंने बार-बार यही कहा था कि माइंड गेम का मैं मास्टर हूँ, ये लंबी गेम का वो मास्टर है। ठीक है। वो आईके को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आईके की एनर्जी बड़ी ज़बरदस्त है। और दूसरी बड़ी सीधी-सी बात है कि आईके के साथ स्पिरिचुअल पावर्स हैं। स्पिरिचुअल पावर्स ये पढ़ाई और विर्द वज़ीफ़े नहीं होते। स्पिरिचुअल पावर्स एग्जैक्टली वो स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं जो रिसालत मआब सरकार सल्लल्लाहु ख़त्मी मर्तबत अलैहि वसल्लम। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो ज़ेर नगीन काम करती हैं, और वो बातनी तौर पे अपनी चीज़ों को सेटल कर रही होती हैं। दे आर नॉट द ऑर्डिनरी पीपल, दे नो हाउ टू मैनेज। उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि क्या करना है और कैसे करना है। बाद औक़ात क्लींजिंग हो रही होती है, बाद औक़ात सफाई हो रही होती है। वैसे ही मुझे, मैं अमूमन वैसे फ़िल्में नहीं देखता, लेकिन एक फ़िल्म का डायलॉग मुझे याद आ गया। वो नाम मुझे भूल गया, अमिताभ बच्चन की फ़िल्म थी रिसेंटली। तो उसमें एक डायलॉग था कि जिस पत्थर को हथौड़ी और छेनी की मार से डर लगे, वो भगवान नहीं बन सकता। तो जिस किसी को ये मुश्किलात से डर लगे ना, वो फिर लीडर भी नहीं बन सकता। बिल्कुल सही बात की है। अब लीडर तो इमरान खान साहब हैं, ठीक है। इमरान खान साहब के जो साथी हैं पीछे, पहले आपने देखा होगा एक एक करके काफी लोग छोड़ गए, बहुत कम लोग हैं जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। इमरान खान साहब अकेले रह जाएंगे, सब छोड़ सर जाएंगे? इमरान खान अकेले रह जाएंगे तब भी नई पार्टी बना लेंगे। अच्छा, आपको लगता है जीतेगा कि वो जो इमरान खान के साथ होगा। बाकी सारे लोग मजबूरी में गए हैं, कुछ इतना भी गए हैं, लेकिन ये है कि गॉड हैज़ हिज़ ओन प्लान्स, गॉड विल मेक द वेज़। मैं कोई जो है ना वो ऐसी कोई बात नहीं कर रहा कि मुझे फ़लाँ से मोहब्बत है और फ़लाँ से नहीं है। जी। लेकिन मुझे इस बात का पता है कि अल्लाह आईके से काम लेगा, और अल्लाह ने आईके से काम लेना है। एंड आईके इज़ गोइंग टू डू दैट थिंग। वो कोई भी नहीं रोक सकता उसको सिवाय अल्लाह के। खुद वो चाहे तो बदल दे, जब चाहे बदल दे। लेकिन दुनिया की तो कोई ताकत मुझे उस काम से या आईके को हटाती हुई नज़र नहीं आ रही, और वो काम है पाकिस्तान की सरबुलंदी का। पाकिस्तान की सरबुलंदी दुनिया में मुझे लगता है कि आईके के हाथ पे लिखी हुई है, और वो होगा ही होगा, दुनिया देखे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई के बाहर तो आ ही रहे हैं कि इमरान खान साहब, इसका मतलब है कि दोबारा प्राइम मिनिस्टर की सीट पे नजर आ रहे प्रीमियरशिप पे तो आएंगे ही आएंगे, कोई नहीं रोक सकता उनको। हैं। अच्छा।
کوئی پاکستان کی ڈیسیژن میکنگ پاورز میں ہوں گے. اچھا میں آپ کو ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میں ٹھیک ہے. مجھے تو جو میرے عادات کہتے ہیں میں تو وہ بتاتا ہوں جی. پی ٹی آئی جلسوں کی اجازت مانگ رہی ہے، جلسوں کی اجازت بھی نہیں مل رہی ہے، عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے اس ایٹماسفیئر میں جو ابھی چل رہا ہے، جو معاملات چل رہے ہیں، پی ٹی آئی کو جلسے کرنے چاہیے؟ مطلب کہ کیا کرنا چاہیے سر ان کو؟ میں آپ کو پھر عرض کی تھی کہ آئی کے کی اور پارٹی کی کلینزنگ چل رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن کیا آپ نے یہ فیل نہیں کیا کہ اسی گھٹن کے دور میں جتنی تیزی سے ان کی جو فیم بڑھ رہی تھی اس سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے؟ یہ تو ہے. ٹھیک ہے، جتنی بالکل تیزی سے یہ جو ہے وہ پہلے مشہور ہو رہے تھے اس سے کہیں زیادہ تیزی سے آئی کے اور جیل میں جانے کے بعد اور یہ مشکل حالات آنے کے بعد یہ ہوئے. تو کیا آپ کو یہ اس میں جو ہے وہ نظر نہیں آتا کہ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے؟ بالکل. یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ بیسیکلی تو ان کو مدد ملی ہوئی ہے. مشکل حالات تو آتے ہیں، مشکلوں سے گھبرانے والے لوگ کبھی آگے جا ہی نہیں سکتے، یہ تو ہے. لیکن یہ ہے کہ دس از کائنڈ آف کلینزنگ. آج ہم بات کرتے ہیں کہ جی یہودیوں نے دنیا کو جو ہے وہ ٹیک اپ کیا ہوا، فلان کیا ہوا. میں کو فیور نہیں کر رہا کسی کی، میں ان کو جو جنہوں نے فلسطین پہ ظلم کیا ہے، مجھے وہ کائنات کے سب سے برے لوگ ہیں اور میں ان کو بالکل 0% فیور نہیں دے رہا. لیکن میں ایک چیز کی بات کروں، وہ فرعون نے ان کے بچے مارے، اس کے بعد انہوں نے ترقی کی. پھر جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک پورے قبیلے، جتنے بڑی اسرائیل کے قبیلے تھے، سب کی تباہی ہوئی، بالکل. سب کو قتل عام ہوا. اس کے بعد ان کے ساتھ پھر قتل عام ہوا جو جرمنی میں ہوا، سب کا قتل عام ہوا اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے. اسی طرح مسلمانوں کا بھی دنیا میں جو ہے وہ مسلمان بھی جو ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں، کر رہے ہیں. یہ مسلمانوں کا عروج کیوں نہیں آئے گا؟ دنیا سوچ بھی نہیں سکتی کہ جہاں سے مسلمانوں کا عروج آئے گا. دنیا دیکھے گی مسلمانوں نے جتنی قربانیاں دے دی ہیں، جتنی مسلمان قوم نے جو ہے صعوبتیں برداشت کر لی ہیں غزہ کے اوپر، یمن میں، ادھر کانگو میں، مسلمانوں کے جتنے مطلب افریقن کنٹریز ہیں وہاں پر، آپ نام لیں میانمار میں کیا ہوا مسلمانوں کے ساتھ. تو یہ ساری یہ قربانیاں کیا اللہ رد کر دے گا؟ کیا ایسا ہو جائے گا کہ اللہ نے جو ہے وہ اپنے نام لیوا جو لوگ ہیں ان کی قربانیوں کو وہ رد کر دے اور باقی ساری طاقتیں؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ اصل میں مسلمانوں کا اور پاکستان کا اور پاکستان کے رہنے والوں کا اور دنیا کے مسلم امت کا یہ اب رائز کا ٹائم ہے. دس از دا لانچنگ پیڈ. اب یہ لانچنگ پیڈ سے دنیا ہوگی. یہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگیں ہو رہی ہیں، تو جنگوں کے بعد وہ جب ریٹیلیشن ہوگی نا، ریٹیلیشن میں یہ قومیں اکٹھی ہوں گی تو یہ بہت بڑی طاقت بن کے ابھریں گی، دنیا اس کو سنبھال ہی نہیں پائے گی. صرف بات یہ ہے کہ انہوں نے اکٹھے ہونا ہے. اکٹھے اس وقت ہونا ہے جب ان کو چاروں طرف سے راستے بند ہو جائیں گے، تو پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ابھی تو ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں نا، تو جب مفادات ختم ہوں گے تو پھر یہ آٹومیٹیکلی، اللہ کا پلان ہی یہ ہے کہ ان کو آپس میں اکٹھا کرنا، اور یہ ہو جائے گا. مجھے اس میں کوئی بعید نظر نہیں آتا. عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب امت مسلمہ کے لیڈر بننے والے تھے، مطلب اس طرح ان کو دیکھا جا رہا تھا. تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور ایک طریقے سے ان کو کیسز میں پھنسا کے اس لیے بھی قید کروایا اس گیا. نے بن جانا جی، آپ ان کو روک ہی نہیں سکتے. امت مسلمہ کا لیڈر ہے، وہ امت مسلمہ کو لیڈ کرے گا. کیا رسالت مآب سرکار صلی اللہ ختمی ہے علیہ مرتبہ وسلم. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلاسفیمی کے عمران خان کے علاوہ آئی کے نے کسی نے بات کی نہیں کی. بالکل. کیا جو ہے وہ اسلاموفوبیا کے بارے میں کسی اور لیڈر نے بات کی نہیں کی. پوری دنیا میں جو لوگ ہیں، جو لوگ سین رائے رکھتے ہیں، ان میں آپ کو پتہ لگ جائے گا. ٹرکش ہیں، آذربائیجان کے لوگ ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں. they are having the same sentiment for IK. IK is not the ordinary power. IK کو اس طریقے سے نہیں توڑا جا سکتا. یہ مجھے پتہ ہے. میں مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی ڈائی ہارڈ فین ہوں، میں تو حقیقت کی بات کر رہا ہوں. مجھے تو جو انرجی پیٹرنز نظر آ رہے ہیں وہ انرجی پیٹرنز تو ایسے ہی ہیں، یہ انڈینائبل ہے. IK is undeniable. بالکل. عمران خان صاحب کے اگر میں کیسز پہ بات کروں، ان کو عدالت میں کیوں پیش نہیں کیا جا رہا؟ اوپن ٹرائل کورٹ نہیں ہو رہا، اس میں بیسیکلی ان کی کوئی جان کا خطرہ ہے، یا وہ ڈر رہے ہیں کہ لوگ کافی نکل آئیں گے، عمران خان صاحب باہر عدالتوں میں پیش ہوں گے تو وہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا؟ دونوں چیزیں. اچھا. IK کی جان کو خطرہ تو پہلے بھی ہے، تھا، اب بھی ہے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جن سے عدالت، جن کے ان کی جان کو خطرہ ہے وہ تو ان کے ارد گرد ہے.
اچھا باقی تو جو ہے وہ باہر سے تو وہی سینٹیمنٹس کا ہی نا اصل میں. یہ گرہن بہت ساری چیزوں کی مٹی جھاڑ دے گا, بہت ساری شکلیں سامنے آئیں گی. ذرا ویٹ کر لیں 12 نومبر تک, اچھا 11-12 نومبر تک چیزیں خود بخود سامنے آ جائیں گی کہ کس طرف جا رہی ہیں. کیونکہ پہلے یہ جو 14 سے 28 اکتوبر کے درمیان جو ہے وہ شیکنڈ انرجیز کا سچویشن ہے. اس کے بعد 12 نومبر تک تقریباً جو ہے وہ بنے گا لیونر انرجیز کا جو ہے وہ اسپیکٹرم. تو ٹھیک ہے لیونر بیسیکلی جو چاند گرہن ہے وہ ایموشنز کا, سینٹیمنٹس کا, محبت کا, آپ کی خیالات کا, موومنٹس کا اشتہارہ ہوتا ہے. تو اس میں یہ چیزیں موومنٹس بڑھیں گی, خود بخود آپ کو نظر آ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. اسد عمر صاحب کا آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ لائل ہیں, وہ کھڑے رہیں گے یا نہیں کھڑے رہیں گے؟ اتنی امپورٹنس تو اب پارٹی میں نہیں ہے, جنرل سیکرٹری کو عہدے سے میں ہٹا نے دیا گیا. یہ جو ہے وہ اسد عمر صاحب کا ذائچہ دیکھا ہے. بہت بڑی تو اب پارٹی میں کوئی اتنی بڑی جو ہے وہ شخصیت شاید اب نہ بن پائیں, لیکن یہ ہے کہ ابھی وہ جانے والے تو مجھے نظر نہیں آ رہے. ہاں جو انہوں نے کہا تھا کہ میں سیاست چھوڑ رہا ہوں, اور وہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی جیسے بھی کی تھی, تو اس کے اثرات تو بہرحال رہیں گے, وہ تو نہیں جاتے. ٹھیک ہے اور اسد عمر صاحب جو ہیں وہ جہاں پہ میں نے ایک بات کہی تھی کہ بہت سارے لوگ واپس آئیں گے, واپس پارٹی میں آئیں گے, تو ان میں سے ایک اسد عمر صاحب ہو سکتے ہیں. اچھا, ان میں سے ایک ہو سکتے ہیں. میرا آخری کوشچن یہ ہے کہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم, عمران خان نیکسٹ وزیر اعظم یا چوتھی بار نواز شریف وزیر اعظم؟ نواز شریف صاحب تو بالکل 0% چانس ہے. اچھا 0%. 0% چانس ہے ان کا پریمیئر شپ کا, اچھا ان کے پورے ذائچے میں. مریم نواز کا پوری زندگی میں 0% چانس ہے. پوری زندگی. اچھا میں یہ بڑا کلیئر کٹ کہہ رہا ٹھیک ہوں, ہے, میں کچھ ذاتی میرے سے کسی کی لڑائی نہیں ہے. بالکل ایسے آپ تو اپنی کیلکولیشنز پہ بتانا. بلکہ جو ہے نا میاں صاحب کی پارٹی میں میرے بڑے اچھے دوست ہیں. بالکل وہ میں پھر گلاں کرتے ہیں تو جس سے ساڈے بارے گلاں کرتے, میں کہ یار میں دیکھیں بات تو یہی ہے کہ بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی. میں تو وہ بات کرنی ہے جو میرے انرجی پیٹرنز کہہ رہے ہیں. میں تجزیہ دے رہا ہوں یا مطلب ویسے بیٹھا ہوں تو میں بالکل آپ کی مرضی کے بیانات دے سکتا ہوں, لیکن جہاں پہ بات ہے مجھے اپنی جو ہے وہ کریڈیبلٹی بھی دیکھنی ہے, اور مجھے اپنا جو ہے وہ اپنی جو انرجی پیٹرنز ہیں وہ بھی دیانتداری سے بیان کرنے ہیں. تو بالکل میرے ایسے لیے تو صرف ایک چیز اہم ہے, اور وہی ایک ہے کہ آئی ہیو ٹو آنسر دا گاڈ. بالکل ایسے. مجھے اللہ کو جواب دینا جا کے, میں جو مجھے نظر آئے گا وہ بتا دوں گا, جو نہیں ہوگا نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے. سید حیدر جعفری صاحب آپ نے وقت دیا, بہت شکریہ. ویور سید حیدر جعفری صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی, ان کے ویوز سے خوش رہیے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا اور اپنا بھی خیال رکھیے. نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. سید حیدر جعفری صاحب اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.